من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارورڈ پبلک اسکول جماعت نہم کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید۔ مضمون اسلامیات۔ بچوں، میرا نام صوبیہ تسنیم ہے اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حدیث نمبر 7 اور 8۔ آج ہم اپنے اس لیسن میں حدیث نمبر 7 اور 8 کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 32 کھولیں۔ حدیث نمبر 7، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ بچوں، راشی کہتے ہیں رشوت دینے والے کو اور مرتشی کہتے ہیں رشوت لینے والے کو۔ کلاہما فی النار یعنی دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دونوں نار یعنی آگ، نار کہتے ہیں آگ کو، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ بچوں، اس حدیث مبارکہ میں رشوت ستانی جیسی لعنت اور برائی کی مذمت کی گئی ہے، یعنی اس سے روکا گیا ہے، اس کی برائی بیان کی گئی ہے۔ رشوت کیا ہے؟ بچوں، رشوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ناجائز کام نکالنے کے لیے یا کسی پر ظلم کرنے کے لیے یا کسی کا حق مارنے کے لیے روپیہ، پیسہ، نذرانے یعنی تحفے کے طور پر دیا جائے۔ اس کی تشریح دیکھیں۔ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں۔ چلن، رواج یا دور دورہ۔ اب بتایا گیا کہ کسی قوم میں رشوت کا رواج اس وقت عام ہو جاتا ہے جب وہاں سے عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ان کے جو حقوق ہیں وہ جائز طریقے سے نہ مل سکیں، تو وہاں پر پھر لوگ مجبور ہو کر رشوت سے کام لیتے ہیں اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے پھر ناجائز طریقے یعنی رشوت جیسی برائی کا استعمال کرتے ہیں۔ رشوت جیسی برائی جو ہے وہاں پر عام ہو جاتی ہے۔ کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورتحال ہے۔ معاشرتی بگاڑ یعنی معاشرے کی برائی۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں رشوت ستانی کا بازار خوب گرم ہے۔ رشوت بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ ہم کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ کام میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور وہ مجبور ہو کر رشوت سے کام چلاتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ تو خود سرکاری ملازمین کو رشوت کی لالچ دے کر ان سے غلط اور ناجائز کام نکلواتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں امن و سکون ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہر طرف طرح طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں اور ظاہر ہے حرام کی کمائی کی وجہ سے معاشرے سے خیر و برکت اور بھلائی اٹھ جاتی ہے۔ حرام کی کمائی ہوئی دولت حرام کاموں میں ہی خرچ ہوتی ہے اور یوں رشوت ستانی معاشرے کے لیے ایک ناسور یعنی ایک بیماری بن کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں، یعنی ان دونوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا، یعنی دونوں ایک جیسے گناہ میں ملوث ہیں اور دونوں اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے، دونوں کی ایک جیسی سزا ہوگی۔ بچوں، رشوت کے بہت نقصانات ہیں۔ رشوت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے، ہمارے معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، پیسہ جو ہے وہ گردش میں نہیں رہتا، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں سمٹ کے رہ جاتا ہے اور غربت عام ہو جاتی ہے۔ بچوں، ہم سب کو چاہیے کہ رشوت ستانی جیسی لعنت سے بچنے کی کوشش کریں، ہر ایک اپنے طور پر کوشش کرے، ہر ایک اپنے طور پر اس برائی سے بچنے کی کوشش کرے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو اس برائی میں کا بری طرح شکار ہو چکا ہے، اس ہمارے معاشرے سے یہ بیماری، یہ برائی ختم ہو جائے اور ہمارا معاشرہ اس لعنت سے پاک ہو جائے۔ بچوں، اب یہاں پر ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 8 کی جانب۔ ہمارے پاس حدیث نمبر 8 ہے، اِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا۔ ترجمہ، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔
مکمل ایمان کی نشانی بتائی گئی کہ جس شخص کا اخلاق بہت اچھا ہے اس کا ایمان مکمل حد تک، مکمل درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان مکمل ہے، یعنی ایک کامل ترین، یہ مکمل ایمان والا ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ بچوں، اخلاق کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی گزارنے کے طریقے یا رویے کو اخلاق کہا جاتا ہے، اور وہ عادتیں جو انسان میں رچ بس چکی ہوں اور جو ایک انسان سے بے تکلف سرزد ہو جاتی ہوں انہیں اخلاق کہا جاتا ہے۔ تشریح: انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا کہ اس کا اخلاق۔ بچوں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آئینہ ایک انسان کی تصویر، ایک انسان کا عکس پیش کرتا ہے، تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ ایک آئینہ بھی انسانی شخصیت کی اصل تصویر پیش نہیں کر سکتا، اتنی صاف تصویر نہیں بتا سکتا جتنا کہ اس کا اخلاق۔ یعنی ہم کسی بھی انسان کی شخصیت کا اندازہ اس کے اخلاق سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا اخلاق جیسا ہے اس کی شخصیت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر اچھے اخلاق والا ہے تو ایک اچھا انسان ہے۔ اس کی شخصیت کے بارے میں اس کی پہچان اس کے اخلاق سے کی جا سکتی ہے۔ جب ایک انسان دوسروں سے معاملات میں حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ کلیئر کر دیا ہے کہ ایک انسان دوسروں سے، جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی معاملات ہوتے ہیں، ہم اس میں اگر اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو ہماری شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری شخصیت کا ظاہر کیسا ہے۔ ظاہر یعنی جو کلیئر سب کو سامنے دکھائی دیتا ہے، اور باطن جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، وہ سب ہماری شخصیت کی پہچان ہے، اور یہ ہماری شخصیت کی پہچان ہماری اخلاق سے ہوتی ہے۔ حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ اچھے اخلاق سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آتے ہیں، تو آپس کی جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارا اچھا اخلاق جو ہے ہمارے آپس کی نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیتا ہے، اور نہ صرف آپس میں ہم لوگوں کی نفرتیں ختم ہوتی ہیں بلکہ ہمارے دشمن بھی ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہم سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہم دشمنوں کے بھی دلوں میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں، یعنی ان کے دل بھی جیت سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلقی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین حق کی تبلیغ کا آغاز کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا، تو ظاہر ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کو کتنی تکالیف اور کتنی مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے تمام مصائب کو اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کو برداشت کیا، اور اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ بھی اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئے، جس کی وجہ سے پوری زندگی، بلکہ خاص طور پر مکی زندگی کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، کیونکہ مکی زندگی میں جتنا عرصہ آپ نے مکہ میں گزارا تھا وہاں پر آپ کو بہت بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اپنے اچھے اخلاقی کی وجہ سے آپ نے ان کے دل جیتے، آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی زیر کیا، یعنی شکست دی، اور آپ کے دشمن آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ سے متاثر ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اچھے اخلاق اپنانا کسی بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ یعنی اچھے اخلاق اپنانا تو تمام انسانوں کے لیے ضروری ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہاں تک کہا گیا کہ ان کی ایمان کی تکمیل کا پیمانہ، یعنی ان کا ایمان مکمل تب ہوگا جب ان کا اخلاق اچھا ہوگا۔ حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔
حسن اخلاق یعنی اچھا اخلاق جو ہے وہ کیا ہے؟ ہماری جو عام روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کی ارشادات ہیں، ان کو ہم صحیح طریقے سے فالو کرتے ہیں یا نہیں، اپنے نفس پر ہم قابو پاتے ہیں یا صحیح طریقے سے اپنے نفس کو اپنے قابو میں ہم کرتے ہیں یا نہیں، اور مخلوق خدا یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ کس طریقے سے ایک مسلمان پیش آتا ہے، یہ تمام ایک مسلمان کے طرز عمل یعنی اس کے عمل کا جو طریقہ ہے اور رویے کا نام ہے اچھا اخلاق اپنانا ایک تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں ہے تو کہا جائے گا، یعنی اسے برا اخلاق کہا جائے گا۔ اس کے اخلاق کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ اس کی شخصیت کا پیمانہ یعنی اس کی شخصیت کی پہچان ہے۔ اگر اس کے طرز عمل، اس کے رویے اچھے ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہے تو کہا جائے گا کہ اس شخص کی، اس انسان کی شخصیت جو ہے وہ اچھی ہے، ایک اچھی شخصیت کا مالک ہے۔ اور اگر اس کے رویے اچھے نہیں ہیں، اس کا طرز عمل اچھا نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ یہ برے اخلاق کا مالک ہے۔ بچوں، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی کریں اور اچھے اخلاق اپنائیں، برے اخلاق سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری آخرت کی فلاح ہے۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بری عادات، برے اعمال اور برے خواہشات سے بچا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے تو ہم تمام مومنین کو چاہیے، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کریں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں بری خواہشات سے بچا، ہمیں بری عادات سے بچا اور ہمارے اخلاق کو اچھے درجے تک پہنچا۔ آمین۔ شکریہ بچوں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام، شکریہ۔